بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم عباسی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی ولاگ میں ایک کالم پہ بات کریں گے۔ جنگ اخبار میں یاسر پیرزادہ کا ایک کالم پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ ویسے تو یاسر پیرزادہ سے بڑا اختلاف ہے مجھے، بڑی عجیب تحریریں ہوتی ہیں ان کی، لیکن یہ کالم بڑا زبردست تھا تو اس کو میں شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ اس کالم میں یاسر پیرزادہ صاحب نے بڑی اچھی سجیشن دی ہیں، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے، کہ نوجوان بچوں کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کس طرح سے کی جائے۔ اور یاسر پیرزادہ نے اس پہ زور دیا ہے کہ جس طرح سے ارسطو افلاطون نے درسگاہیں بنائی تھی جہاں پر بچوں کو اخلاق سکھائے جاتے تھے، انہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جاتی تھی، اور آج کے دور میں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے تعلیمی اداروں میں نظر نہیں آتی۔ ہمارے تعلیمی ادارے مکمل طور پر کمرشل ہو چکے ہیں، انہیں بس اس بات سے غرض ہوتی ہے کہ فیس لی جائے اور بچے کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، ایک ڈگری دے دی جائے۔ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، اور عملاً بچے کسی بھی چیز کو جو کہ ایکچوئل ایجوکیشن ہے وہ انکارپوریٹ نہیں کر رہے ہوتے اپنی زندگی کے اندر۔ نہ تو انہیں حلال اور حرام کی تمیز ہوتی ہے، اور نہ ہی سچ اور جھوٹ کا پتہ ہوتا ہے۔ ایون اٹ کہ ابھی پچھلے ایک سال میں جو کرونا ہوا، اس دوران جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن کے نام پہ جو فراڈ ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ایگزام ہوئے وہ بھی آن لائن ہوئے کچھ اداروں میں، تو وہاں کتنی بدنظمی ہوئی اور کتنے دو نمبر کام کیے گئے۔ نقل مافیا جو ہے وہ عروج پہ ہے، چاہے وہ آن لائن ایجوکیشن ہو یا پھر روایتی تعلیم ہو۔ کراچی بورڈ کو لے لیں، دیگر بورڈز کو لے لیں، ایک مافیا ہے نقل مافیا جو کہ کروڑوں نہیں بلکہ اربوں روپے کماتا ہے ایگزامینیشن کے 5 دنوں میں۔ تو بچہ جب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بے ایمانی سے 1+ لے گا پیسے دے کر کے اور رشوت دے کر کے، تو اس کی عادت بن جاتی ہے شروع سے ہی رشوت دینا، اور پھر جب وہ عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے تو رشوت لینا اور دینا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ اس کو حرام نہیں سمجھتا، بلکہ مقصد پیسے بنانا بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے ابھی سینٹ الیکشن میں آپ کے سامنے ہے جو کہ بارگیننگ چل رہی ہے، MPA اور MNA برائے فروخت ہیں، تو یہ دراصل ہماری جو نرسریز ہیں وہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہاں تک پہنچتی ہے۔ تو اس طرح سے کرپشن کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حلال اور حرام کے درمیان تمیز ختم ہو جاتی ہے، تو پھر ہمارے پارلیمنٹ اور سینٹ اور دیگر جو بھی ادارے ہیں وہ سارے کے سارے ان چیزوں کو جو ہے وہ غلط نہیں سمجھتے، اور اسی کی بنیاد پہ سارا سلسلہ چلتا ہے، تو پھر کرپشن جو ہے وہ جڑ پکڑتی ہے ملک کے اندر۔ تو اس کے خاتمے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں تعلیمی اداروں کے اندر بچوں کی تربیت کی جائے، اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے بڑی اچھی سجیشن یاسر پیرزادہ کی موجود ہیں کہ ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جو اچھے لوگ ہیں، جن کا ایک بے داغ ماضی ہے، ان کے لیکچرز رکھے جائیں، ان سے میٹنگ کروائی جائے بچوں کی، ہفتہ وار جو ہے وہ 1 سے 2 کلاسز ان کی رکھی جائیں، تو بچے کم از کم ان چیزوں کو سمجھنا شروع کریں، ایسی مثالیں ان کے سامنے پیش کی جائیں تاکہ ان کی اخلاقی تربیت ہو، ان کی روحانی تربیت بھی ہو، کہ وہ سچ اور جھوٹ، حلال اور حرام، ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ٹھیک سے پہچان سکیں اور ایک اچھے شہری ثابت ہوں، اور یقیناً وہ ارسطو اور افلاطون جیسی درسگاہیں جو ہے وہ دوبارہ سے بن سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے پاس تو ایک بہترین مثال موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صفہ کی درسگاہ بنائی تھی، اصحاب صفہ، تو اسی طرح سے ریاست مدینہ، اس سے ہمارے پاس تو پوری گائیڈ لائن اور تربیت کا پورا ایک عمل موجود ہے، جس کو کہ اس پروگرام کو ہم امپلیمنٹ کر کے بچوں کی بہت اچھی تربیت کر سکتے ہیں۔ تو یاسر پیرزادہ سے اختلاف اتنا ضرور ہے کہ وہ ارسطو اور افلاطون کو تو انہوں نے کوٹ کیا، لیکن کسی اسلامی اسکالر کو اور جو ہماری ریاست مدینہ ہے اس کو انہوں نے بالکل بھی کوٹ نہیں کیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ تبع تابعین ہیں، اور اسلامی ریاست جو ہے وہ ایک عرصے تک
دنیا پہ راج کیا اس کا بالکل بھی انہوں نے حوالہ نہیں دیا اور نہ ہی اس کو کوٹ کیا، تو یہ اختلاف اپنی جگہ پر ہے۔ بہرحال جو ان کی سجیشن ہے وہ بہت بہتر ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔